بہت ہی مختصر وقت کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ بہت دیر سے تفصیلی بیان بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ لمبی چوڑی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ دعا کا وقت بالکل قریب ہے۔ آپ حضرات جو ادھر ادھر ہیں جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ دیکھو آپ سب حضرات بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن کر اور منتخب کر کے یہاں دینی پروگرام میں آپ کو بٹھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی۔ جن کو قبول نہیں کرنا تھا وہ سب حضرات کہیں اپنی بیٹھکوں میں ہیں، دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، تو آپ سب حضرات اپنے کو خوش قسمت سمجھیں۔ خیر میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے بہت چھوٹی سی۔ اللہ صاحب نگرانی کرے بچوں کی۔ اس آیت کریمہ میں جس مذہب کو اور دین کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اور قیامت تک پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت مجھے بھی اور آپ کو بھی دے رکھی ہے ایمان کی اور اسلام کی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دیکھو ایمان اور اسلام اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دولت ہے۔ ملک کے وزیر اعظم کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، فوج ہے، خزانہ ہے، محلات ہے، سب کچھ ہے۔ بتاؤ ملک کے وزیر اعظم کے پاس ایمان اور اسلام کی دولت بھی ہے یا نہیں؟ اور یہ دولت سب سے بڑی قیمتی ہے۔ ہمارے پاس گھر نہ ہو کوئی پرواہ نہیں، ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی دولت اور نعمت اللہ نے ہم پر اتنا رحم اور ترس کھایا کہ بغیر دعا کے اور بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اور ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف اس کو پوچھے گا کہ بتاؤ تمہاری زندگی میں اسلام تھا یا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اور ٹی جی میرے پاس آ کر یوں کہے کہ بھائی ٹرین کا جو ٹکٹ تم نے لیا ہے اس کو دکھا دو۔
میں ٹی سے یوں کہوں کہ میں نے 25,000 تک چشمہ لگا رکھا ہے، اس کو دیکھ لو تو ٹی کیا کہے گا کہ بھائی تم نے 50,000 کا بھی لگا رکھا ہے، مجھے تمہارے چشمے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دو ٹکٹ۔ پھر میں اس سے یوں کہوں کہ میری جاکٹ کو دیکھ لو، بڑی قیمتی ہے، میرا جوتا دیکھو، میں نے 1,00,000 روپے کا جوتا پہن رکھا ہے، ٹی کیا کہے گا تم نے 5,00,000 کا پہن رکھا ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دو ٹکٹ۔ پھر میں یوں کہوں کہ میرے پاس بڑا محل بھی ہے اور میں اپنے گاؤں کا پردھان بھی ہوں اور میں چودھری بھی ہوں اور میں فلاں بھی ہوں، تو بتاؤ ٹی وی صرف یوں کہہ جاتا ہے کاغذ کا ٹکڑا ٹکٹ دکھاؤ۔ اگر میں اس کو سب کچھ دکھا دوں لیکن ٹکٹ نہ دکھاؤں تو بتاؤ میں مجرم ہوں یا نہیں؟ مجھے پکڑے گا، جیل میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے یوں پوچھے گا کہ بھائی تمہاری زندگی میں اسلام تھا یا نہیں تھا؟ میں کہوں میں تو وزیر اعظم تھا، میں تو محلات کا مالک تھا اور میرے تو 50 کروڑ کی گاڑی تھی، لیکن اللہ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ بتلاؤ اسلام تھا یا نہیں تھا؟ میرے بھائیوں، اسلام دولت ہے کہ ہمیشہ جہنم کے عذاب سے اللہ حفاظت فرما دے گا اس دولت سے، اور جس کے پاس ایمان اور اسلام کی دولت نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ ہے، بتاؤ اس کو ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا یا نہیں؟ تو آپ بڑے سعادتمند اور کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مسلمان بتاؤ اسلام کو جاننے کی ضرورت ہمیں ہے یا نہیں؟ جاننے کی ضرورت ہے، انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا بالکل نرادھار جاہل پیدا کیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی اخرجکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے اور آپ کے بارے میں، اللہ میرے اور آپ کے بارے میں کیوں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، انسان کو نرادھار بہت بڑا جاہل ہے، کچھ بھی نہیں جانتا۔ بتاؤ بچہ پیدا ہوتے کچھ جانتا ہے؟ انسان کے علاوہ جو دوسرے مخلوق ہے جاندار، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پیدائشی طور پر ان کو کچھ نہ کچھ علم عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کتے کا بچہ اس کو تم پانی میں ڈال دو ڈوبنے والے پانی میں، تو بتاؤ وہ کتے کا بچہ تیر کر اپنی جان بچا لے گا یا نہیں بچا لے گا؟ اور انسان
سال کے بچے کو 5-6 سال کے بچے کو پکڑو اور ڈبونے والے پانی میں ڈال دو تو وہ بچے گا یا مرے گا؟ مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتے کے بچے کو، گائے کے بچے کو، بھینس کے بچے کو، بکری کے بچے کو قدرتی طور پر تیرنے کا علم عطا فرمایا، لیکن انسان کو اللہ نے جاہل پیدا کیا۔ اس لیے تم نے کہیں سنا ہوگا کہ بھائی یہ جو اسکول اتنا بڑا بنایا جا رہا ہے یہ کتوں کے لیے بن رہا ہے۔ یہ بھی تم نے کہیں سنا ہوگا کہ اتنا بڑا مدرسہ جو بنایا جا رہا ہے یہ بھینس کے بچوں کے لیے بنایا جا رہا ہے، یا گدھوں کے لیے بنایا جا رہا ہے، یا گھوڑوں کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو تو جتنے علم کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اتنا علم ان کو عطا فرما دیا۔ ہمیں علم کی ضرورت ہے، اس لیے مکتب ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، بتاؤ تمام کے تمام یہ جتنے بھی ہیں انسانوں کے بچوں کے لیے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں؟ بالکل